السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاک زندگی کا ذکر مسلسل کئی جمعوں سے کئی ہفتوں سے ہو رہا ہے۔ آج کے اس جمعے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی کتنی پاکیزہ، کتنی خوبصورت اور اعلیٰ اخلاق اور کردار پر مشتمل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں داغ زمانی اور تمام گناہوں، تمام نجاستوں اور تمام سماجی اور اخلاقی برائیوں سے دور تھی۔ آپ کی زندگی ایک خوبصورت پھول، مہکتا ہوا پھول تھا، اور نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی خود اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام آرائشوں سے محفوظ کر دیا تھا۔ اب وقت آ پڑا تھا کہ آپ کے سپرد ایک ایسی ذمہ داری ڈالی جائے اور آپ کو ایک ایسی امانت دی جائے جس کے لیے اللہ رب العزت کسی کسی کا انتخاب کرتا ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عبادت کا ذوق اور شوق بڑھا ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے بعثت کا، نبوت کا زمانہ قریب ہوتا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر خلوت نشینی یعنی تنہائی کے اندر رہنا، تنہائی پسندی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی قدرت پر غور و فکر کرنا بڑھتا چلا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ کے غار میں چلے جایا کرتے تھے اور کئی کئی دن آپ وہاں قیام فرماتے تھے، پانی اور ستو لے کر آپ جاتے تھے، اور جب تک وہ دونوں چیزیں ختم نہیں ہو جاتی تھی شہر مکہ نہیں آیا کرتے تھے۔ آپ اس غار کے اندر کئی روز مسلسل رہتے تھے، خدا کی یاد میں لگے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں مصروف تھے کہ اچانک ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور یہ کائنات کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا۔ اس طرح کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں پیش نہیں آیا تھا۔ اس طرح کے واقعات کا اس سے پہلے آپ کو تجربہ نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، اللہ کی یاد میں مصروف تھے کہ اچانک ایک عظیم فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آج سے آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا، علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ چیزیں بتلائیں جن کو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق کی یہ 5 آیتیں وہ فرشتہ لے کر آیا اور آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ جب فرشتے نے کہا اقرأ یعنی پڑھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا
پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، ان پڑھ ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس فرشتے نے پھر زور سے کھینچا اور اپنی طرف لگا کر کھینچا اور فرمایا اقرأ، پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر اس زور سے کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مشقت جاتی رہی۔ اس فرشتے نے کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری۔ تب فرشتے نے یہ 5 آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی اور آپ نے ان 5 آیتوں کو یاد کر لیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کلام الہی کی وہ 5 آیتیں جو سب سے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اور آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر، ایک نبی اور رسول بن گئے۔ آپ کو ایک نئی شریعت دی گئی، ایک نیا دین دیا گیا کہ اس دین کے ذریعے، اس شریعت کے ذریعے پوری کائنات کی رہنمائی کی جائے گی۔ یہ ایسا پہلا تجربہ تھا کہ اس سے پہلے تجربہ آپ کو اس طرح کا پیش نہیں آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، چونکہ ایسا واقعہ کسی بھی انسان کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے، اور اچانک اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر انسان ہی تھے، آپ بشر ہی تھے، آپ کے سامنے اس طرح کے واقعات پہلے کبھی نہیں پیش آیا کرتے تھے، لیکن ایسا واقعہ اور پھر کلام الہی کا نازل ہونا ایسا عظیم الشان واقعہ تھا کہ آپ گھبرا گئے۔ آپ گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے فرمایا سملونی سملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ گھبراہٹ کا یہ عالم تھا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ گھبرائیے مت۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، آپ کو تشفی دی، فرمایا کہ آپ بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرتے ہیں، آپ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ لیکن اپنے اطمینان قلب کے لیے حضرت خدیجہ نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی، تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے کہ یہ کیسا واقعہ ہے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے بارے میں کسی طرح کا تردد اور شک ہو، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اطمینان قلبی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ اور یہ کون ورقہ ابن نوفل تھے؟ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عیسائی عالم تھے، آسمانی کتابوں بالخصوص توریت اور انجیل کا گہرا علم رکھتے تھے۔ ان کتابوں کے اندر جو باتیں بیان کی گئی تھی بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے، اور آپ کی صفات اور آپ کی علامات جو کتابوں کے اندر درج تھیں، ان تمام کا علم ورقہ ابن نوفل کے پاس تھا۔ حضرت خدیجہ آپ کو لے کر ان کے پاس گئی اور تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ نے کہا بھتیجے بیان کرو، کیا واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ ان کے سامنے بیان فرمایا۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا یہ تو وحی ناموس ہے، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوتا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترا کرتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا ہے، وہی ناموس، وہی فرشتہ آپ پر بھی نازل ہوا ہے۔ کاش میں اس دن تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکالے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی، اپنے درمیان سے مجھے دیس نکالا کر دے گی؟ ورقہ نے کہا جی ہاں، جس کسی نے بھی ایسی تعلیم پیش کی ہے، جس کسی نبی نے ایسی تعلیم پیش کی ہے، اس کے قوم نے اس کو اپنے یہاں سے نکال دیا ہے۔ اگر میں ہجرت تک زندہ رہوں تو میں آپ کی خدمت کروں گا۔ ورقہ نے فوراً تاڑ لیا کہ جس آخری نبی کی بشارت حضرت موسیٰ نے اور حضرت عیسیٰ نے دی تھی، جس آخری نبی کی بشارت پہلے کے پیغمبر اپنی امتوں کو دیا کرتے تھے، جس نبی کی بشارت اور خوشخبری پہلے کی آسمانی کتابوں میں مذکور ہیں، وہ آخری نبی یہی ہیں۔ وہ پہچان گئے اور کہا کہ اگر ہجرت تک میں زندہ رہوں
تو میں آپ کی بھرپور خدمت کروں گا۔ مگر نوفل، ورقہ ابن نوفل بہت ہی کمزور اور ضعیف اور بوڑھے ہو چکے تھے، بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا، وہ زمانہ انہیں نہیں ملا۔ تو یہ پہلی وحی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ آج بھی وہ غار موجود ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے پہلی وحی، اللہ کا پہلا پیغام نازل ہوا تھا اور آپ کو پیغمبر بنایا گیا تھا۔ یہ وحی کیا چیز ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تو یہ وحی کیا چیز ہے؟ واوحا، یہ وحی کیا چیز ہے؟ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کی کیا شکل و صورت ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا ایسا راز ہے جو عام انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک عام انسان اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی پیغمبر۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو گھنٹی کی سی آواز آتی تھی، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اسی طریقے سے آواز آتی تھی جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ سنائی دیتی ہے اور بیچ میں بے ربط نہیں ہوتا، اسی طریقے سے وہ آواز آتی تھی۔ پہلی صورت یہ ہوتی تھی جس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، اور اسی حدیث کے اندر دوسرا طریقہ وحی کا یہ بتلایا گیا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور اللہ کا کلام آپ کو سناتا تھا، جس کو تمثل ملک کہتے ہیں۔ یہ دو طریقے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے اندر مذکور ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں پیش کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طریقوں سے وحی نازل ہوا کرتی تھی، یعنی اللہ کا پیغام دو طریقوں سے آپ پر نازل ہوا کرتا تھا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ ایک آواز سنائی دیتی تھی، بالکل مہین، ایسی جیسے گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے، جیسے گھنٹی کی آواز لگتا نہیں کہ کس طرف سے اس کی آواز آ رہی ہے، اس کی سمت معلوم نہیں ہوتی ہے کہ کدھر سے اس کی آواز آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے کلام کی آواز، اللہ کے کلام کی صفت کی کوئی جہت نہیں ہوتی، کوئی سمت نہیں ہوتی ہے، وہ ہر طرف سے آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سن لیتے تھے اور اس کلام الہی کو یاد کر لیتے تھے۔ اور دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ یعنی جبرائیل امین انسانی شکل میں آتے تھے اور اللہ کا کلام آپ کو سناتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر حضرت دحیہ ابن خلیفہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، جو تمام صحابہ میں سب سے حسین ترین صحابی تھے۔ وہ اتنے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے کہ چہرے پر کپڑا لپیٹ کر چلا کرتے تھے۔ زیادہ تر جبرائیل امین علیہ السلام انہی کی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے اور اللہ کا کلام سناتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی انسانی شکلوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی آدمی آیا، وہ آپ کے بغل میں بیٹھ گیا، ران سے ران ملا کر، زانو سے زانو ملا کر وہ بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے۔ اس نے کئی سوالات کیے دین اسلام کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر جواب پر وہ اجنبی شخص کہتا تھا کہ آپ نے صحیح کہا، آپ نے درست فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ تم لوگ جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بتلائیں کون تھا، آپ بہتر جانتے ہیں۔
حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں اللہ کا دین سکھلانے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی انسانی شکل میں جبرائیل امین فرشتے آپ کی خدمت میں آتے تھے اور اللہ کا کلام اور اللہ کا سلام آپ کو پیش کرتے تھے۔ تو یہ دو صورتیں ہوئی وحی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ حدیث شریف کی کتابوں میں اور بھی طریقے مذکور ہیں کہ جن طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ دو طریقے ہم نے آپ کو بتلائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ فرشتہ یعنی جبرائیل اپنی اصلی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کا کلام آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ آپ کی پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ پیش آیا۔ یہ واقعہ یعنی اپنی اصلی شکل میں جبرائیل امین یعنی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں حضور کی خدمت میں پوری زندگی میں صرف 3 بار حاضر ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب جو دیکھا کرتے تھے وہ سچے اور درست خواب ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ ایسا سچا اور برحق خواب ہوتا تھا کہ جیسے صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بالکل روشن اور ظاہر ہوتا تھا۔ عام انسانوں کے خواب کی طرح نہیں جو الٹے سیدھے خیالات پر مشتمل ہوتے ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی بسا اوقات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بالکل برحق اور سچے ہوتے تھے اور صبح صادق کی روشنی کی طرح بالکل وہ واضح ہوتے تھے۔ تو ان خوابوں کے ذریعے سے بھی اللہ کا پیغام آپ کو آپ کی طرف منتقل کیا جاتا تھا۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فرشتہ آپ کے پاس آتا اور آپ کے دل میں اللہ کی کوئی بات ڈال دیتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں نفس فی الروح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی، کہ روح القدس یعنی جبرائیل امین نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی۔ تو یہ مختلف طریقے ہوتے تھے وحی کے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت کا کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ کے اندر منتقل کیا جاتا تھا۔ نبوت کا یہ عظیم مقام ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا۔ یہ مقام، یہ بلند مقام اللہ رب العزت اسی کو عطا فرماتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عظیم الشان واقعہ تھا۔ یہ پیغمبری، یہ نبوت و رسالت یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور اس نبوت کے مقاصد یہی ہیں کہ انسان کو انسان کی بندگی سے، ان کی غلامی سے اور ان کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کی طرف لے کر آئیں، اور انسان کو دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر آخرت کے اطمینان اور اس کی راحت کی طرف لے کر آئیں، اور انسان کو دنیا کے مختلف مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے کر آئیں، اور ظالم کا ہاتھ پکڑ کر مظلوم کی حمایت اور اس کی نصرت کی جائے۔ یہ نبوت کے اہم مقاصد تھے جس کے لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا اور آپ کو پیغمبر بنا کر ساری انسانیت کے لیے آپ کو رہنما اور قائد بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا